نکلی اور پوری مدد ان کی گئی, یعنی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی, الیکشن کمیشن نے پوری ان کی مدد کی, یعنی ووٹیں اٹھا کے باہر پھینک دی جو پی ٹی آئی کی تھی, باہر سے ووٹیں لے آئے وہ, یعنی انہوں نے ہر با استعمال کیا. لیکن جس طرح وہ پبلک نکلی ہے, میں جب وہ جلسے کر رہا تھا, میں نے 2018 کے نیشنل الیکشن میں جلسوں میں ایسی پبلک نہیں نکلتی دیکھی جو بائی الیکشن میں کبھی پبلک نہیں نکلتی. تو وہ جو رزلٹ آیا ہے, اس رزلٹ سے میرے خیال میں ساری پاکستان کی سیاست میں ایک شاک ویوز گزرے, اور پنجاب خاص طور پہ, کیونکہ پنجاب کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ جدھر اسٹیبلشمنٹ ہے ادھر پنجاب ہے, تو پنجاب نہیں کھڑا ہوتا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. تو وہ جو چینج آیا ہے, اس چینج کا ایفیکٹ پڑا ہے ساری پنجاب کی سیاست پہ. اور ایسے ایسے حلقے میں آپ کو اب بتاؤں, یعنی جنگ ایک ایسا حلقہ ہے جدھر کسی پارٹی کی ووٹ نہیں ہے, ادھر دھڑوں کو ختم کر دیا پی ٹی آئی, ووٹ بینک ایک دم ووٹ بینک نظر آیا. بکھر, اب بکھر میں صرف دھڑے تھے, بکھر کے اندر جس طرح پبلک نکلی اور ووٹ پڑا. پھر اب میں وہ باتیں کر رہا ہوں آپ اسٹیبلشمنٹ کے حلقے گنوا رہے ہیں مجھے ویسے, چلیں. اور نہیں, میں وہ اثر رسوخ بہت ہوتا ہے. نہیں, میں اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا, کیونکہ دھڑے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں. امیاں والی میں پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے صرف دھڑے ہوتے تھے, کسی پارٹی کا ووٹ نہیں تھا, اور دھڑے جدھر اسٹیبلشمنٹ ادھر جاتی تھی. جو اصل چینج جدھر سرداروں کی ووٹ ہے ڈی جی خان میں, اب وہاں سیف کھوسا جو ان کی فیملی شروع سے الیکشن لڑ رہی ہے, سیف کھوسا نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پارٹی کی ووٹ نے جتایا, اس کی اپنی ووٹ نہیں تھی. تو وہ جو چینج آیا ہے نا جی, وہ اس باری سارے ہمارے ایم پیز کو بھی پتا تھا کہ اس باری جو اس وقت پارٹی چھوڑے گا وہ اپنی پارٹی, اپنی پولیٹکس کا جنازہ نکال کے چھوڑے گا. تو یہ سب سے بڑا چینج تھا. اور یہ بالکل تھا, مگر اس کے بالکل برعکس ہم نے دیکھا کہ ایک ہوا قائم ہو گئی جو بلا کا اعتماد تھا پی ڈی ایم کی حکومت کا, مسلم لیگ نون کا. فون کالز جو آپ 1.25 ارب کی بات کر رہے تھے 5 ایم پی ایس کو دے دیے. ایک تو اینڈ ویل گیٹ ٹو دیٹ کہ وہ الزام اب آپ واپس لیں گے یا نہیں, یا از اٹ اسٹل اسٹینڈنگ. مگر فیصلہ کب کیا تھا؟ اسی دن فیصلہ کیا شام کو کہ بھئی آج ووٹ لے لیتے ہیں, یا پہلے سے کیا ہوا تھا؟ نہیں, ہم نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے اس دن پلان کیا تھا کہ ہم پہلے تو ریزولوشن پاس کرتے ہیں. ہمارا انیشلی گیم پلان ریزولوشن کا تھا. ہمیں یہ صرف یہ تھا کہ کیا کسی کو زبردستی روکا جائے گا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ادھر کھڑی ہوئی تھی اور ہمیں خطرہ یہ تھا کہ یہ روک دیں گے. تو بتایا کسی کو نہیں تھا کہ ہم نے اس دن ووٹ لینی ہے, بلکہ ہمارے چیف منسٹر پرویز الہی, ان سے بھی جب چڑیا گھر نے پوچھا کہ جی آپ کب, تو انہوں نے 2-3 دن کی ڈیٹ بعد میں بتائی, ہفتہ اتوار کیا گیا. ہاں, سو وہ پتا کسی کو بھی نہیں تھا. تو وہ ہوا کیا کہ ہم نمبرز فالو کرتے جا رہے تھے کہ اب کدھر کتنے پہنچے. یعنی میں یہاں بیٹھ کے جس طرح کوئی ٹیسٹ میچ کا سکور دیکھ رہا ہوتا تھا, میں نمبرز دیکھ رہا تھا. ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی وہاں اسمبلی میں. تو ہمیں 10 بجے اندازہ ہو گیا کہ اب ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے ووٹ لے لیں. شام 10 بجے؟ جی, رات کے 10 بجے. تو اس سے پہلے یہ فیصلہ نہیں تھا, بندے اکٹھے ہو گئے, سب آنا شروع ہو گئے بیسکلی, اینڈ یو فگر ٹک 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 سے تو بندے پورے ہو گئے ہیں, تو وی کین ٹیک اے ووٹ رائٹ ناؤ. ہمیں ایک کے اوپر تھا. اور دیکھیں, کوئی چیز بھی نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی. تو آپ یہ سوچیں کہ وہ ایسی رات تھی جیسے دھند نہیں پڑی, کیونکہ ہمارے 3-4 آ رہے تھے بڑی دور دور سے, اور اگر دھند ہوتی تو انہوں نے کبھی پہنچ ہی نہیں سکنا تھا. اس دن بادل آگے, دھند نہیں تھی, تو خیر اللہ نے بھی, اللہ کی مرضی تھی. تو چیف منسٹر پنجاب کو بھی نہیں پتا تھا وہ اس دن ووٹ لینے جا رہے ہیں؟ آؤٹ سائڈ سوچا ہوا تھا, لیکن ہم نے یہ نمبرز کے اوپر سارے لگے ہوئے تھے کاؤنٹنگ کے, کیا نمبرز پورے ہوں گے. مونس نے بڑا رول پلے کیا, وہ بیٹھا ہوا تھا اسپین, ادھر سے وہ وہاں سے کالز کر رہا تھا اپنے ممبرز, کیونکہ اینڈ میں کیو لیگ کے ممبرز شارٹ ہو گئے تھے, ہمارے پورے ہو گئے تھے. حافظ زمار کا تو ہمیں لگ رہا تھا آئیں گے نہیں آئیں گے, اور اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کیونکہ ان کو ہم نے پھر کوئی 3-4 پولیس اسکواڈ کی گاڑیاں گئیں تاکہ کہیں راستے میں ہائی جیک نہ ہو جائے. یہ الزام بھی لگا تھا آپ لوگوں پہ کہ آپ پوری انتظامیہ یوز کر رہے ہیں, لوگوں کے گھر پہ چھاپے پڑوا کے ان کو باہر کھینچ کے لا رہے ہیں. کسی کے اوپر چھاپا نہیں, کسی کو فورس نہیں کیا گیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف ڈر یہ تھا کہ دوسری, دیکھیں یہاں پولیٹکس میں ہم نے ہارس ٹریڈنگ نہیں کی. یہاں ہارس ٹریڈنگ یعنی پیسے دے کے لوگوں کو, یہ چھانگا مانگا کی سیاست کی کنٹینیویشن, یہ پرانے زمانے میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ جو پی ڈی ایم ہے نا جی, انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ وقت بدل گیا.
وہ کہتے ہیں نا یو اونلی کراس دا ریور ونس. پانی نکل گیا, وہ چھانگا مانگا کی سیاست اور یہ تھی. یہ ملک بدل گیا اور یہ ریئلائز نہیں کر رہے, نہ یہ ریئلائز کر رہے ہیں اور نہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ریئلائز کر رہی ہے. تو آپ نے پی ڈی ایم بشمول مسلم لیگ نون کو بھی آف گارڈ کیچ کیا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی آف گارڈ کیچ کیا. بالکل, دونوں آف گارڈ تھے. نون لیگ کا تو وہ جو خیر وہ کہتے ہیں نا پکچر از ورتھ 1000 words, وہ جو گیلری میں شکلیں دیکھی تھی ہم نے 4-5 لوگوں کی, ان کے جو بڑے کانفیڈنٹ, آپ ان کی شام کو ان کی شکلیں دیکھتے اور جیسے 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 وقت گزرتا گیا تو ان کی شکلیں دیکھتے اور پھر ہمارے لوگ بھی بیٹھے تو ان کی شکلیں دیکھتے. میں تو ان کی وہ تصویریں مجھے جب بھیجی نا انہوں نے تو اس سے ہی مجھے پتا چل گیا تھا کہ ان کے لیے بہت بڑا شوق ہوا, کیونکہ یہ کانفیڈنٹ تھے, یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, وہ بھی ہے, یہ سمجھ رہے تھے یہ جیت جائیں گے. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تو آپ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں کاف لیگ کے ساتھ, سب سے پہلے کہ ایک بار پھر اتحادی حکومت بنانے جائیں گے. دیکھیں ہماری جس طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کاف لیگ چودھری پرویز الہی, تو یہ تو بڑا ہماری پارٹی میں اپریشیٹ ہوا ہے. دیکھیں ان کو تو سب کچھ ہارنا تھا نا, چیف منسٹر شپ ان کے پاس تھی, تو ایک مائنورٹی یعنی 10 ممبرز کے ساتھ چیف منسٹر بننا اور ان کو قربانی دینی, اصل تو قربانی انہوں نے دی ہے, تو وہ ہماری پارٹی میں بڑا اپریشیٹ ہوا ہے. اور ہم ان کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ پارٹی ضم کریں, کیونکہ یہ اتحادی پالیٹکس یہ بڑی ایک اس میں بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہماری یعنی میرے لیے تو عذاب تھا یہ جو میں نے 3.5 سال حکومت کی ہے, عذاب تھا میرے لیے یہ جو ہینڈل کرنا تھا سب کو. وہ ڈیمانڈز, بجٹ آیا تو وہ ڈیمانڈز, علیحدہ پیسے, وہ پیسے زیادہ مانگتے جی ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈ دو, ان کو دیتے تھے, ہمارے لوگ ناراض ہو جاتے تھے. میرا تو یعنی میں تو پاگل ہو گیا تھا یہ ہینڈل کرتے ہوئے. تو میں امیجن شہباز شریف صاحب ڈوئنگ the same right now. نہیں, شہباز شریف کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ یہ ساری زندگی رشوت دیتے آئے ہیں. انہوں نے ان کی تو پالیٹکس ہی رشوت کی ہے, تو انہوں نے تو ان کی اپنا پیسہ ہے ہی نہیں. اب سوچیں کہ جنیوا میں اتنے زیادہ لوگ, یعنی ان کو شرم نہیں آتی کہ آپ پیسے مانگنے جا رہے ہیں, فلڈز کے لیے پیسے, فلڈ وکٹمز کے لیے پیسے مانگنے جا رہے ہیں, اور سب سے مہنگے ہوٹلوں کے اندر یہ اتنے لوگ ٹھہرا کے, یعنی یہ ایزیلی زوم کے اوپر ہو سکتا تھا. تو میرا مطلب ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کا پیسہ خرچ ہو. مجھے فکر ہوتی تھی کہ ہم اپنا پیسہ ڈائریکٹ کریں بجائے یہ ڈیولپمنٹ فنڈز. یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز کا آئیڈیا ہے اس کا بڑا لمیٹڈ فائدہ ہوتا ہے, اس کے اندر پلفریج ہوتی ہے, اس کے اندر ہوتا کیا ہے, وہ PWD اس کے ساتھ مل کے تو وہ شیئرنگ ہو جاتی ہے, یعنی 15-20% لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. سندھ میں تو خیر اور زیادہ چلا جاتا ہے. تو میں اس لیے مجھے ہوتا ہمیشہ تھا کہ ہمارا پیسہ جائے, مثلا ہیلتھ کارڈ پہ جائے, لوگوں کی بہتری میں, احساس میں پروگرام میں جائے, پیسہ ادھر جائے. وہ جو یہ حلقوں میں یہ جو ہے نا, یہ اس کا لمیٹڈ فائدہ ہوتا ہے, زیادہ اس میں فضول خرچی ہوتی ہے. خان صاحب, اگر وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈائنامکس دیکھیں تو وہ اپنی 8-10 سیٹوں سے زیادہ بھاری رہتے ہیں, زیادہ لیوریج رکھتے ہیں ہمیشہ کوئی بھی حکومت آئے تو ان کو اس بات پہ کنونس کرنا کہ آپ انضم ہو جائیں. ایک تو آئیڈینٹی بھی لوز کر جاتے ہیں اپنی, دوسرا اپنی جو ویٹیج ہے. ایون آپ نے دیکھا ہمارے سیٹ اپس میں فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی یہ 5 MQM ہو, کاف لیگ ہو, یہ اپنا وزن ہی اس کی وجہ سے رکھتی ہیں. حکومتوں کے اوپر جو آپ کو کیپ چاہیے ہوتی ہے نا, وہ آپ لوگوں کو آ کے لگاتی ہیں. ہاؤ کانفیڈنٹ آر یو کہ آپ کنونس کر لیں گے انہیں کہ ہم نظام ہو جائیں یا ایک ہی ٹکٹ پہ لڑیں؟ دیکھیں نا, لیوریج تو تب ہے اگر آپ کے پاس کلیئر میجورٹی نہیں ہے. اگر کلیئر میجورٹی آ جائے تو بالکل ہی لیوریج ختم ہو جاتی ہے. تو وہ دونوں ہوتا ہے نا, ڈبل ایج سورڈ ہے. لیکن میرے خیال میں کہ اس باری انشاءاللہ, اور سارے اوپینین پولز یہ ثابت کر رہے ہیں کہ PTI کا ٹکٹ جیتے گا, اور ان کے بھی لوگوں کی ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ PTI ٹکٹ پہ لڑے الیکشن, ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے, کاف لیگ کے بھی. لیکن ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کو کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہے. میرا یہ دوسرا بھی پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو اب پاکستان جدھر دلدل میں, اور میں نے وہ فضل الرحمان کے منہ سے سنا ہے کہ جی دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں, تو یعنی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے کوئی ملک میں مہنگائی کم کرنے کے لیے, بہتری کے لیے گورنمنٹ نہیں لی تھی, ان کو پیسے اپنی چوری بچانے کے لیے لی تھی. اب جدھر پاکستان پہنچ گیا, دیکھیں مہر اس وقت صرف اور صرف
ایک اسٹرانگ گورنمنٹ کی ضرورت ہے, ایک مضبوط طاقتور گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو مشکل فیصلے کر سکے. کلیئر مینڈیٹ. ہاں کلیئر, وہی نا, کلیئر مینڈیٹ کا مطلب یہ ہے مضبوط گورنمنٹ. مضبوط گورنمنٹ جو کہ وہ فیصلے کر سکے جو آج تک کوئی کسی نے پاکستان میں نہیں کیا. جب تک ہم پاکستان میں وہ فیصلے نہیں اب کریں گے, یعنی ہم پاکستان کو وہ گورن کریں گے جو آج تک نہیں ہوا, کیونکہ آج تک پہلے تو کسی کی ول نہیں تھی, یعنی یہ جو دو مین پارٹیز ہیں ان کا تو ایشو ہی نہیں تھا نا گورننس, یہ تو آتے تھے اپنے پیسے بنانے کے لیے. لیکن جو بدقسمتی ہے, جو مارشل لاء بھی لگا, مارشل لاء گورنمنٹس وہ کر سکتی تھی, یعنی ملک کو تو ٹھیک کر سکتی تھی نا, اکاؤنٹیبلٹی, اداروں کو اسٹرانگ کر سکتی تھی, جسٹس سسٹم ٹھیک کر سکتی تھی, مافیاز کو کنٹرول کر سکتی تھی. اب جو کوئٹہ بارڈر سے سمگلنگ ہوتی ہے, آپ یقین کریں کہ جو کوئٹہ, مجھے خود ہی کسٹم والے بتا رہے تھے کہ کمزور سے کمزور بھی کوئٹہ کا کلیکٹر ہے وہ 1 ارب روپیہ مہینہ بناتا ہے. اب جسٹ اور سوچ لیں کہ وہاں کتنا اور پیسہ لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے. تو یہ جو اس طرح کی ملک میں لوٹ مار ہو رہی ہے, حکومت کمزور ہے, لوگ امیر ترین ہے اس ملک کے, ساری رولنگ ایلیٹ کے بڑے بڑے محلات ہیں, بینک بیلنس ملک سے باہر ہیں. لندن آپ گرمیوں میں جائیں تو ہر دوسرا دن پاکستانی ایسے رہ رہے ہیں جیسے کہ لندن ان کا سیکنڈ ہوم ہے, سب سے مہنگا شہر ہے یورپ کا. تو چوری جس لیول کی پاکستان میں ہو رہی ہے وہ ختم ہو ہی نہیں سکتی جب تک ایک تکڑی گورنمنٹ فیصلے کرے. اور یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, جو مافیاز ہیں, جب تک آپ ان کو ٹیک آن نہیں کریں گے, اور رول آف لا سب سے بڑی چیز, قانون نہیں اسٹیبلش کریں گے, یہ ملک اب اس دلدل سے نکل ہی نہیں سکتا. جس مضبوط حکومت کا خاکہ آپ ابھی بلڈ کر رہے ہیں, اگر وہ آپ کو نہ ملی ہائپوتھیٹکلی, کیونکہ پچھلی دفعہ نہیں ملی تھی, نا کلیئرلی ریممبر آپ کی ایک ریگریٹس میں سے یہ تھا کہ مجھے آتی اسمبلی تحلیل کر کے پھر چلے جانا چاہیے تھا الیکشنز میں. تو اگر یہ پھر نہ ملی اور آپ نے نئی تحلیل کی, چلانے کی کوشش کی, اینڈ اف یو اگین ڈونٹ گیٹ اے کلیئر مینڈیٹ اور سمپل میجورٹی ایون, آپ چلانے کی کوشش کریں گے یا ویل گو اگین فار الیکشنز؟ بالکل نہیں. اگر اس باری, اور مجھے خوف ہی آ رہا ہے کہ میں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھ رہا ہوں اب, یعنی وہ کہتے ہیں نا, دوز ہو ڈونٹ لرن فرام ہسٹری آر کنڈیمڈ ٹو ریپیٹ اٹ. یہ لوگ جو اس وقت یہ انجینئرنگ کر رہے ہیں, ایم کیو ایم کو اکٹھا کر رہے ہیں, وہ بیپ کو پیپلز پارٹی میں بھیج رہے ہیں, ساؤتھ کے اندر پنجاب میں پیپلز پارٹی کو سیٹیں, اور پھر جے یو آئی کو پختونخوا میں, اور یہاں پھر ساروں کو کہہ رہے ہیں جی مسلم لیگ میں چلے جاؤ کیونکہ عمران خان کے اوپر کراس ڈال دیے. انہوں نے کوئی نئی تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا, کوئی سبق نہیں سیکھا. یہ ساری وقت جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, اس نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ان کے اگر اس وقت کسی میں بھی کچھ سمجھ ہو, اور تاریخ کی سمجھ ہو, اور ان کی پاور اور انالیسز اور ملک کا سوچے, یہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد نہ سوچے, اس کو صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے چاہیے. اور اس الیکشن کمیشن جس کو یہ, یعنی ایسی میں نے کبھی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی, کسی کو اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. ہمارے اگینسٹ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں, ہم عدالت میں جاتے ہیں, وہ اس کو اوورٹرن کر دیتے ہیں کیونکہ غلط فیصلے کرتے ہیں. سارا ایجنڈا پہ کام کر رہی ہے الیکشن کمیشن. جب تک پاکستان کے اندر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن, ایک طاقتور حکومت, مضبوط ادارے, رول آف لا, یہ شروعات ہوگی. یہ جو فائٹ بیک اب ہم نے کرنی ہے نا, ہمارا ملک جو اب گرتا جا رہا ہے, یعنی ہندوستان کے ٹی وی کے اوپر آپ دیکھیں, یعنی جس طرح کا وہ پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور جو ہمارے ملک کو جس طرح پورٹریٹ کر رہے ہیں, جو دنیا میں پاکستان کی اب اس وقت امیج آ گیا ہے, جو یہ ابھی انہوں نے جنیوا میں اپنا مذاق اڑایا ہے. میں ویسٹرن مائنڈ کو سمجھتا ہوں, مغربی ذہن جب وہ ان کے پرائم منسٹرز جا کے سادگی میں رہتے ہیں, ان کے ملکوں کا جی ڈی پی ایک برطانیہ کا, سارے مسلمان دنیا کا جی ڈی پی ایک برطانیہ کا ہے, اس کا ذرا وزیر اعظم دیکھیں کیسے, ان کے وزیر دیکھیں کیسے ٹریول کرتے ہیں, 5 گھنٹے کی کم جرنی کے اندر سارے اکانومی میں ٹریول کرتے ہیں برطانیہ کے وزیر. یہاں انہوں نے جو رہن سہن ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مغرب کیسے ان کا مذاق اڑاتے ہیں, یعنی ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ اینجلا جولی نے جب وہ آئی, اور یوسف رضا گیلانی نے جب فیس دی اور وہ آئی سیلاب متاثرین کے لیے,
اس کے کامنٹس دیکھیں اس نے کیا ان کے اوپر کیا. تو مجھے صرف افسوس اس وقت یہ ہے کہ اگر اس وقت ہم نے اس ملک میں غلط فیصلے کیے گئے پھر سے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے کمزور حکومت لا کے, میں کبھی کمزور حکومت پہ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ ہم کر ہی کچھ نہیں سکیں گے. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ ہنگ پارلیمنٹ آئے, اپنے جو بھی جس کے اوپر اثر رہ سکتا ہے ان کو لے کر آئیں, کمزور ہنگ پارلیمنٹ لے کر آئیں, اینڈ اف یو آر پٹ ان دیٹ سچویشن یو ول ریفیوز ٹو رول, آپ الیکشنز کی طرف پھر جائیں گے. میں کبھی بھی, میں نے جو پچھلی باری جس میں عذاب سے گزرا ہوں, یعنی اتنا مشکل تھا حکومت چلانا, کیونکہ ہم سارا وقت شروع میں جب ہماری حکومت آئی تو میری ایک اسمپشن تھی, میں پہلے آپ کو بتا دوں, میری اسمپشن یہ تھی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ملک کی اس کا اور میرا انٹرسٹ ایک ہی ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ کیونکہ میرا تو کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے, میں نے تو کوئی چوری نہیں کر کے, میری تو کوئی فیکٹریاں نہیں بنانے آیا تھا, میں تو کوئی منی لانڈرنگ نہیں کرنے آیا تھا, میں تو باہر کمائی کر کے سارا پیسہ میرا پاکستان میں یہ اسیوم کرتا تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی انٹرسٹ ہے, کیونکہ وہ اگر ملک نیچے جاتا ہے تو سب سے پہلے نقصان تو اسٹیبلشمنٹ میں ہوگا. اب سری لنکا کو آئی ایم ایف نے حکم دیا ہے کہ اپنی فوج آدھی کرو, پہلے 30% کم کرو اور آدھی کرو, تب وہ مدد کریں گے ان کی. مصر کے اندر, ایجپٹ کے اندر آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ اپنی فوج کی ساری فضول خرچیاں کم کرو, کیونکہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو جو آپ کو پھر قرضے دیتا ہے وہ پھر آپ کو حکم دیتا ہے کیا کر. میں نے یہ جب 7 مہینے پہلے کہا تھا کہ آخر میں وہ ہمارے ان ایسٹس کے اوپر آئیں گے جو پاکستان کو نہتا کر دے گا, میں نے تب کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ ادھر لے کے جا رہی ہے ڈیفالٹ کی طرف, کہ ہمیں بیل آؤٹ کرے گا وہ ہماری سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز کروائے گا. سری لنکا میں اور مصر میں شروع ہو گیا کام. اب میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کا بھی اور میرا انٹرسٹ ایک ہی ہے, اور میں پہلے دن سے سمجھ رہا تھا کہ رول آف لا جب تک اسٹیبلش نہیں کرتے, میری پارٹی کا نام انصاف کی تحریک تھا جو 26 سال پہلے شروع کی. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے نیچے سب کو لے کے آؤ. وہ معاشرہ اٹھتا ہی تب ہے, سارے جو امیر ملک ہیں ساروں کے اندر رول آف لا ہے, سارے غریب ملک ہیں جنگل کا قانون ہے, ایسا ہی ہے. مگر تو میں صرف تو مجھے شروع میں یہ فیلنگ ہوئی جنرل باجوہ سے کہ وہ بھی میرے ساتھ متفق ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں احتساب کرنا ہے. یہ لوگ جو 30 سال سے ملک, ان کے پرانے کیسز تھے سارے, ہمارے ہوتے تو نہیں کیس بنے تھے, کیس تو سارے پرانے تھے, ان کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے. جب تک اب اوپر کے لوگ جنہوں نے اربوں روپیہ پاور میں بیٹھ کے چوری کیا ہے, جب تک اب ان کا احتساب نہیں کروائیں گے وہ نیچے تک کبھی بھی میسج نہیں جائے گی کرپشن کی, اینٹی کرپشن کی. میں یہ سمجھتا گیا, مجھے جیسے ایکسٹینشن دی جنرل مشرف کو, باجوہ صاحب, میں جنرل باجوہ کو جب ایکسٹینشن دی, اس کے بعد ایک اور باجوہ نظر آ گئے, وہ بات شروع ہو گیا این آر او کی, وہ آ گئے جی اکنامکس کے اوپر زور دیں آپ, یہ احتساب پہ زور نہ دیں. تو وہ جو اگر مجھے یہ پہلے پتا ہوتا کہ انہیں یہ کرنا ہے, میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا. میں پہلے کہتا الیکشن کرواؤ, اگر تو اچھا مینڈیٹ آتا تب آتا ہوں, نہیں تو کوئی فائدہ نہیں حکومت کرنے کا, جبکہ آپ ہر کے محرون منت ہیں. آپ اقتدار کی طاقت کسی اور کے پاس ہے, ذمہ داری آپ کی ہے. گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں ہر روز, ہمارے پاس کیپیسٹی تھی نہیں ملک ٹھیک کرنے کی, کیونکہ ہم امپاورڈ نہیں تھے. اینڈ بیکاز یو مینشن دیٹ, جنرل باجوہ صاحب کی خواہش تھی ایکسٹینشن لینا یا آپ کی خواہش تھی ان کو دینا؟ اصل میں جو ایک جنرل باجوہ تھے ایکسٹینشن سے پہلے, ایک تھے بعد میں. جو پہلے تھے وہ بڑے ہیلپ فل تھے سارا وقت کہ جی ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ایک ہی آرگنائز. یہ یاد رکھنا کہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن جو اس وقت تباہ نہیں ہوئی, جو آرگنائزڈ ہے, جدھر آپ اگر اس کے تھرو کوئی کام کروائیں وہ ہو جاتا ہے, ان کے پاس کیپیسٹی ہے. باقی ہماری انسٹیٹیوشنز کمزور ہو گئی, تو ہمیں تو بڑا فائدہ تھا. جب ہم ایک پیج کی بات کرتے تھے تو کووڈ-19 آیا, اس میں بڑا فائدہ تھا ہمیں, کیونکہ انہوں نے لوجسٹک سپورٹ ہمیں بڑی اچھی دی. تو وہ کوآپریشن بڑی زبردست چلی. پولیو کے اوپر بارڈر ایریاز میں لوگ جا نہیں سکتے تھے, ان کی پروٹیکشن تھی. اور پھر لوکسٹ جو یہ ٹڈی آئی, تو اس کے اندر بھی انہوں نے پوری مدد کی. لیکن جو انہوں نے احتساب نہیں ہونے دیا,
میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا نقصان کروایا. اور یہ جو NRO2 دیا انہوں نے, جنرل مشرف کی ان کی باقی ان کا ٹائم ان دونوں پارٹی سے بہت بہتر تھا ان کا رین, لیکن جو انہوں نے NRO1 دیا وہ سارا دھل گیا ان کا جتنا بھی ان کا اچھا کام تھا. اور یہ NRO2 جو جنرل باجوہ نے پہلے انہوں نے احتساب کا پروسیس روکا اور پھر NRO2 دیا, میرے خیال میں اس نے وہ پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے کہ شاید ہی کسی فیصلے کا اتنا بڑا نقصان ہو جو جنرل باجوہ نے اس گورنمنٹ رجیم چینج کر کے اور پھر NRO2 دے کے. سو پیپل ونڈر نا کہ ایک عمران خان صاحب ایک طرف باجوہ صاحب کو حتف تنقید ایک عمران خان بناتے ہیں اور دوسرے عمران خان ان کو ڈیموکریسی کا چیمپئن اور علمبردار قرار دیتے تھے. کون سا عمران خان صحیح ہے؟ مگر چلیں یو سے دیٹ واز ان ہائنڈ سائٹ اینڈ ہی چینجڈ. ایک باجوہ پہلے تھا ایک دوسرا تھا, سو آپ نے بھی اپنا تاثر بدل لیا, بٹ دیٹ اسٹل بیگز کلیریفیکیشن کہ آپ پہلے والے باجوہ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے. واز اٹ یور آئیڈیا؟ بیکاز ہی ہیز کم اسپوکن ٹو سم جرنلسٹ اینڈ سیڈ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے ایکسٹینشن مل گئی ہے. دیکھیے, پہلی چیز تو ہر انسان کے اندر طاقت اور کمزوری ہوتی ہے, کوئی ان کی اسٹرینگتھ اور ویکنیسز ہوتی ہے. جو ہمیں شروع میں ایک ہماری کمزور گورنمنٹ تھی, کولیشن گورنمنٹ تھی, ہمیں اس وقت اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر مجھے پتا ہوتا ہے آگے جا کے ہونا کیا ہے کہ کس طرح ہمیں انفیکٹو کر دیا اینڈ میں جا کے, ہم بالکل ہی بیرون من ہو گئے ان کے, تو میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا. لیکن ان کا شروع میں ایکسٹینشن سے پہلے وہ بالکل ڈیفرنٹ رویہ تھا. ایکسٹینشن کے بعد جو انہوں نے احتساب کا پروسیس روکا, دیکھیں میں نے میری پارٹی کا نام ہے انصاف کی تحریک جو شروع کی تھی 26 سال پہلے, وہ ہے رول آف لا. اٹس یور آئیڈینٹی. سو جب آپ نے رول آف لا ہی نہیں آنے دیا, جب آپ نے کہا کہ طاقتور قانون سے اوپر ہے ان کو NRO دے دو, تو وہ تو میری ساری آئیڈیالوجی کے اگینسٹ چلا گیا. اور گالیاں مجھے پڑی, وہ نیب سے باہر نکلتے تھے مجھے برا بھلا کہتے تھے, کنٹرول نیب ان کے نیچے. اینڈ آئی ول گیٹ ٹو دیٹ. وہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ آنسر ہے بیکاز آپ ایک تگڑے چیف ایگزیکٹو تھے. آئیڈیا آپ کا تھا ان کو ایکسٹینشن دینے کا یا ان کی خواہش تھی؟ آئیڈیا دیکھیے, میں نے تو ایکسٹینشن کا اس وقت سوچا ہی نہیں تھا. ہی وانٹڈ اٹ. میں نے تو پہلے سنا نا, میں نے تو ایکسٹینشن کا سوچا ہی نہیں. میرے پاس ایک دن ہمارے سینئرز تھے اور ان کے ساتھ 2 آرمی آفیسرز تھے. انہوں نے سب نے کہا کہ دیکھیں جی یہ ٹائم آ گیا ایکسٹینشن کا. میں نے کہا یہ بہت جلدی ہے ابھی. تو اب میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, ان ساروں نے مجھے کنونس کیا, اور فائنلی جو کنونسنگ آرگیومنٹ تھی جو ایک آرمی آفیسر نے دی, اس نے کہا کہ جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں میرے لیے مشکل ہو گیا کیونکہ پالیٹکس بڑی چلتی ہے, اس لیے اگر آپ نے ابھی ایکسٹینشن نہ دی تو میرے لیے آگے جا کے مشکل ہو جائے گا. اس کے اوپر میں نے فیصلہ کیا. میں نے وہ 6 گواہ ہیں, میں نے ان سب کو کہا کہ میری انسٹنکٹ کے اگینسٹ ہے اس وقت ایکسٹینشن دینا. اور اس آرگیومنٹ نے کلینچ کیا کہ جی اگر وہ جنرل باجوہ نے میسج دیا کہ اگر مجھے ابھی نہ دی تو میرے لیے پالیٹکس شروع ہو جائے گی اور میرے لیے مشکل ہوگا, میں نے اس کے اوپر دیا. اور یہ حقیقت ہے, 6 گواہ ہیں, ان سے کسی سے بھی پوچھ لیں. اپنے بندوں کے کان پکڑے بعد میں؟ کیا فائدہ, چڑیاں چگی کھیت کہتے ہیں نا, اس کے بعد کیا ہوا جب اس کے بعد کیا نا, جو ہونا تھا وہ گیا. اوکے, سو ہی وانٹڈ اٹ ایٹ دیٹ ٹائم اپنا انفورس کرنے کے لیے, کیونکہ سر ابھی مسئلہ. اور وہ 6 گواہ ہیں بائی دی وے, اگر کوئی ان سے پوچھ کے. سویلین یا ملٹری گواہ ہیں؟ 2 ملٹری ہے, 4 میرے اپنے اسٹالورٹس ہیں. I have an idea who they are, but میں نہیں پوچھوں گی کون ہے. اب تاثر یہ جاتا ہے سر. غلطی تو میری ہے نا, جو مرضی مجھے ایڈوائز کرے اینڈ میں تو میری ذمہ داری ہے نا, تو میں لیتا ہوں کہ میری بہت بڑی غلطی. آپ نے پنجابی میں سنا ہوگا, کہتے ہیں کواں دینوں تے سناوا نونوں. تو اب یہ تاثر جاتا ہے کہ جب بھی آپ باجوہ صاحب پہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ ایکچولی آپ نام ان کا لے رہے ہیں بٹ آپ سنا ادارے کو رہے ہیں. دیکھیں میں کسی کو نہیں سنا رہا. میں ایک وہ پاکستانی ہوں جس کو پاور چھوڑنے سے خوف نہیں ہے. دیکھیں نا, 2 اپنی گورنمنٹس ہم یہ چھوڑ رہے ہیں. کون مجھے آج پاکستان کی تاریخ میں بتائیں کہ 70% پاکستان میرے نیچے اور میں 2 گورنمنٹس کو کہوں گا ٹھیک ہے ہم نکلتے ہیں باہر. کسی نے آج تک کسی نے کیا. شہباز شریف صاحب نے اب کہا ہے کہ ڈیفالٹ کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جب ہم آ رہے تھے. یہ بھی غلط پری ٹیکسٹ ان لوگوں نے بتایا آ کے حکومت میں. ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا تب. اٹس واٹ خرم دستگی لیٹر سیٹ کہ آپ کی حکومت لمبی چلنی تھی, آپ نے اپنی مرضی کا چیف لگا دینا تھا اور پھر ان سب کے چیخیں نکال دینی تھی اگلے 1-2 سال. دس از وائی ایوری بڈی گاٹ ٹوگیدر. سو اصل تو چلے خرم دستگیر سے سچ نکل ہی آیا نا کہ ان کا کبھی مقصد اکانومی کے اوپر نہ انہوں نے سوچا
اگر سوچتے تو پہلے روڈ میپ دے دیتے. میں نے جنرل باجوہ کو وارن کیا, میں نے کہا میں ان کی 99 میں اکانومی دار بینک کرپٹ کر کے گیا, 2018 میں بینک کرپٹ کر کے گیا, ایکسپورٹس ان کی 99 میں بھی زیرو انکریز کی, اس باری بھی زیرو کی. مجھے یہ بتائیں کہ ان کو جب وہ لے کے آ رہا تھا, میں نے اس سے کہا کہ پہلے تو اس وقت ڈی سٹیبلائز آپ نے کیا تو ہمارا ملک کو کوئی سنبھال نہیں سکے گا. میں نے اس کو سمجھایا, شوکت طرین نے سمجھایا, اور وہی ہوا کہ ان کو سوائے انہوں نے اپنے چوری معاف کروانے کے لیے, NRO لینے کے لیے, ان کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے. اور یہ جو اکانومی آج یہاں پہنچی ہے, مجھے اس کی جسٹیفیکیشن بتا دیں کہ کون سی ان کو ہیڈ ونڈز ملی ہیں جو کہ سب کچھ کریش کر گیا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں پنجاب میں جو ہوا ہے اسے واضح طور پہ ایک تو آپ کا شوق اپنی جگہ, مگر اسٹیبلشمنٹ بھی یا تو چونکا دی گئی شوق میں تھی, ورنہ ہینڈز آف دکھتی ہے نا. اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کون ملوث تھا, یہ لوگ تو کر گئے جو انہوں نے کرنا تھا. آپ نے یہ بھی کہا کہ ڈار صاحب کی باقیات, ریمننٹس آف ناٹ ڈار سوری باجوہ صاحب, ریمننٹس آف باجوہ صاحب آر اسٹل ویری مچ دیئر. سو ان کی باقیات کتنی اثر رکھتی ہیں آج بھی؟ واٹ ول کنونس یو دیٹ دس جو ادارہ ہے وہ ہینڈز آف ہو چکا ہے اور وہ نیوٹرل ہے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو میں میسج کسی کو نہیں دے رہا. آپ نے کہا نا کہ کسی کو کوئی پیغام دے رہا ہوں, میری میسج کسی کو نہیں ہے, لیکن میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں. میں ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے اپنی یونیورسٹی میں بھی پالیٹکس پڑھی تھی. میں آپ کو ایک ہسٹری اور پالیٹکس کے اسٹوڈنٹ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے اپنے جب MP سے میں ملا, اور انہوں نے جب مجھے بار بار انہوں نے کہا جی وہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ پیسے بھی ان کے طرف سے, پھر وہ ساتھ کہتے تھے کہ جی PTI کو بھول جاؤ کیونکہ عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال دیا, اس کے اوپر ہم نے لائن ڈرا کر دی. یہ مجھے کہتے تھے بار. تو میں صرف ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اور پالیٹکس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کاٹا ڈالتے ہیں نا, یہ مجیب الرحمان پہ بھی کاٹا ڈالا تھا, ملک کا بیڑا غرق کر دیا. یہ پیپلز پارٹی پہ ضیاء الحق نے کاٹا ڈالتے ہوئے MQM بنا دی, کراچی کا بیڑا غرق کر دیا. وہ پھر اس MQM کنٹرول کرنے کے لیے کاٹا ڈال کے MQM حقیقی بنا دی. اس کا نتیجہ کراچی میں جو وار, نواب اکبر بگٹی کے اوپر کاٹا ڈال کے آج تک بلوچستان ریکور نہیں کیا اس سے. یہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ پولیٹیکل جو جس کے پاس پبلک فالوئنگ ہو اس کے اوپر آپ کاٹا ڈال کے اپنے ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں. اس وقت پاکستان کی کیا ضرورت ہے؟ سٹیبل گورنمنٹ کی. انجینئرنگ کیا ہو رہی ہے انسٹیبل گورنمنٹ بنانے میں؟ انجینئرنگ تو ساری ہو رہی ہے نا وہی ایک لوگوں کو اکٹھا کر کے اب اس سے زیادہ کمزور گورنمنٹ کیا ہے؟ یہ جو PDM آ گئی ہے, ایک فیصلہ نہیں کر سکتے. ان کو اکٹھا کرتی ہے صرف اگر وہاں سے GHQ سے حکم نہ, یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. ان کے اندر کوئی چیز کامن نہیں ہے, سب پیسے بنا رہے ہیں. ان کا انٹرسٹ کیا ہے؟ سارے چھٹیوں پہ گئے ہوئے, کسی کو انڈسٹری بیٹھ گئی ہے, کسی کو انڈسٹری منسٹر کا نام ہی نہیں پتا. اگر یہ وہی پرانی پلے بک کے ساتھ یہ کاٹے ڈال کے اور یہ پیچ ورک کرنا ہے, اس سے زیادہ ملک کے اوپر کوئی جرم نہیں کرے گا. میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ جدھر آج پاکستان چلے, اگر تو بڑا خوشحال ہوتا تو پھر آپ کاٹے ڈال کے چلا لیتے. آج جدھر پاکستان کھڑا ہے, سٹیبل اسٹرانگ گورنمنٹ الیکٹڈ جس کو پبلک مینڈیٹ ملا ہو, وہ پھر وہ فیصلے کرے جو آج تک پاکستان میں حکومتیں ڈرتی تھی کرتے ہوئے. رول آف لا اسٹیبلش کرے, سب سے پہلے آئیڈیل سچویشن, قانون کی حکمرانی قائم کریں. دیکھیں یہ جو ہے نا, اعظم سواتی, شہباز گل, میں, ارشد شریف, یعنی آپ یہ سوچیں کہ میرے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا ہے, میری گورنمنٹ ہے پنجاب میں FIR نہیں کٹوا سکا. اور وہی نہیں, صرف اس کے بعد جو JIT بنتی ہے وہ JIT کو چلنے نہیں دیا. 4 ممبر JIT کو ڈرا دھمکا کے, کون سی پاور ہے جو پولیس والے سارے ڈر گئے ہیں. وہ جا کے انہوں نے سٹیٹمنٹس بدل دی ہیں اپنی. وہ کہنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی اچھا اگر کسی کو شک ہو کہ اگر وہ ملوث نہیں تھے طاقتور حلقے تو اس سے سارا کو دور ہو جانا چاہیے. پولیس اپنے بیان کیسے چینج کر رہی ہے؟ جس پولیس والے نے جا کے دوسرے شوٹر کی گولیاں چھت پہ دیکھی تھی, اس نے جا کے کہہ دیا جی ایک ہی شوٹر ہے. تو کون ان کو پریشر ڈال رہا ہے؟ اعظم سواتی, ارشد شریف, شہباز گل, ابھی یہ جو فرحان لڑکے کو مارا انہوں نے, وہ جو منسلک ہے, یعنی
اگر آپ یہ چیزیں معاشرے میں کریں گے, مگر آپ یہ سب معاف کرنے کو تیار ہیں؟ میں پہلے کلیئر کرتا ہوں. پہلے تو اگر آپ اپنے معاشرے میں یہ چیز کریں گے اور آپ کا کوئی انصاف کا ادارہ کچھ نہیں کرے گا, آپ کی عدالتیں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گی, تو وہ بنانا ریپبلک میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا, کسی کو باہر کانفیڈنس ہی نہیں ہوگا ملک میں. اور یہ ہوتا ہے جنگل کا قانون, جو طاقتور ہے وہ پھر کمزور کو دباتا ہے. یہ قبضہ گروپ کیا ہے؟ کون سی دنیا کے اندر, مجھے پتا ہے یورپ, امریکہ, سارے, آپ کبھی سنا ہے قبضہ گروپ کا؟ وہاں کسی کے قبضہ گروپ ہوتا ہے جو کمزور کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے. کبھی وہاں سنا یہ, کیونکہ کمزور کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, رول آف لا ہے وہاں, قانون ہے, انصاف ہے. اس میں سارے ملک کے اداروں کو مل کے اس میں سے نکلنا پڑے گا, نہیں تو یہ اب نکل نہیں سکتے. جدھر پھنس گئے اور انہوں نے ہماری سیکیورٹی پہ ایک دفعہ کمپرومائز کروا دیا, جو سری لنکا اور ایجپٹ سے کر رہے ہیں, تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا. اس لیے سب کو مل کے کرنا پڑے گا. صرف NRO نہیں آپ نے دینا, کیونکہ جس وقت آپ کرپشن کو معاف کرتے ہیں ملک ختم ہو جاتا ہے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو نیلسن منڈیلا کی تھی, اس کی ضرورت ہے. Oh, you're offering truth and reconciliation now. وہ نہیں مثال کے جمہوریت میں بھی اس کا ذکر ہو گیا تھا. وہ دیکھیں نا, یہ تو اگر مشرف نے غلط استعمال کیا تھا ریکنسیلیشن, منڈیلا کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بالکل مختلف تھا. اس کا یہ تھا کہ جو ساؤتھ افریقہ کی جو گوروں کی رجیم تھی, انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا افریقنز کے اوپر. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں تو قتل عام ہو جائے گی, جب وہ افریقن پاور میں آئیں گے. تو تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے آپ سچ بتائیں کہ آپ نے کیا ظلم کیا, پھر ہم تمہیں معاف کریں گے. سو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہے کہ اعظم سواتی سے سچ بولیں کہ ہاں ہم نے یہ غلط کیا ہے, معافی مانگتے ہیں. میرے سے کہیں کہ ہاں آپ کو ہم نے قتل کرنے کی کوشش کی, معافی مانگتے ہیں. ان سے کریں یہ جو ہے شہباز گل, ارشد شریف کا میں نہیں کہہ سکتا, میں اپنی پارٹی کا کہہ سکتا. ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں ملک کی بہتری کے لیے, جو ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا. لیکن چوروں کو آپ کبھی معاف نہیں کر سکتے. جس وقت آپ معافی کس سے چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو ان میں سے کوئی بھی who should be apologizing exactly? میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے, مجھے پتا کس نے کیا. مجھے اعظم سواتی کو پتا کس نے کیا, شہباز گل کو پتا کس نے کیا, ارشد شریف کی اگر والدہ صاحب پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کس نے کیا. اگر آپ نے ملک کے اندر اس کو, ملک کو اب اٹھانا ہے یہاں سے, اگر آپ نے قوم اور اسٹیبلشمنٹ کو اکٹھا رکھنا ہے تو تبھی ملک اٹھ سکتا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کا پازیٹیو رول لے کے آنا ہے, دیکھیں یہ نیگیٹو رول ہے, ڈرانا, دھمکانا, مارنا, پیٹنا, یہ تو آپ ملک کو بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں نا. اسی طاقت کو آپ پازیٹیو رول کیسے, رول آف لا اسٹیبلش کرنے میں. خان صاحب, ایک تو مجھے یہ آپ کی بات تھوڑی سی خطرناک بھی لگ رہی ہے, انریلسٹک بھی, بیکاز آپ کو پتہ ہے ہماری گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. ان میں سے اگر آپ کو ادارہ معافی مانگتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے آج, یا اس پر سوچ بھی رہا ہو, جس I don't see it happening. نہیں, میں اداروں کی تو بات نہیں کر رہا نا مہر, میں تو وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اس میں تھوڑی سی تھی, انہوں نے کیا, ٹھیک ہے, ان کو معافی مانگنی چاہیے. سویلین اینڈ ملٹری بوتھ. سیولین تو ہیں کرمنلز نا جی, ان سے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی وہ کبھی کر ہی نہیں سکتے تھے جب تک یہاں سے نہ ہو. آف دی جی, اسٹیبلشمنٹ. ان کو معافی مانگنی چاہیے اور پھر آگے بڑھیں. ان میں سے کچھ حاضر سروس بھی ہیں, that makes it all the more unprobable and unrealistic. دیکھیں جی, یا تو فیصلہ ہم کر لیں کہ جناب ایک ادارہ ایسا ہے یا دو ادارے ایسے ہیں جو ابو لا ہیں, یا ہم فیصلہ کر لیں کہ جی آپ قانون سے اوپر ہیں, آپ جو مرضی کریں ملک میں, آپ جس کو مرضی جو مرضی کر دیں, مارے دھاڑیں یا ٹارچر کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر پاکستان کی کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ بنانا ریپبلک بنتا جا رہا ہے. میری بات مارے مہر, میں نے پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں. میں نے مجھے یاد ہے جنرل مشرف کا مارشل لا. میں آنیسٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں, کبھی ایسی چیزیں نہیں اس دور میں ہوئی. میں نے کرتا وہ بھی تھا کیونکہ ملٹری ڈکٹیٹر تھے, لیکن اس طرح کا ظلم میں نے کبھی نہیں ہوتے دیکھا. اور خان صاحب, ابھی آپ نے بات کی کہ کرپشن روکنے کے لیے, رول آف لا کے لیے, آپ تو ISI کو, ایجنسیوں کو ڈائریکٹلی گورننس میں لا رہے ہیں. نہیں, میں پھر سے کلیئر کروں. دیکھیں, ISI آرگنائزڈ ہے, اس کی بڑی زبردست, ان کی نیچے تک ان کی اب آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے. میں چاہ رہا ہوں وہ پازیٹیو ہو, بجائے وہ کہ کسی کی
فیک ڈیپ فیک ویڈیوز نکالیں یا آڈیوز نکالیں، وہ پازیٹیو کام کریں. اور پازیٹیو کام کیا ہے؟ اس ملک میں لوٹا جا رہا ہے پاکستان. ڈالرز یہاں سے چوری ہو کے باہر جا رہے ہیں. یہاں ایک طرف ڈالر کی کمی ہے، دوسری طرف یہاں سے اسمگل ہو رہے ہیں، اور ہماری طاقتور لوگ کر رہے ہیں. ہمارے اس ملک میں ہر جگہ شوگر مافیا بیٹھا ہے، کدھر ریل اسٹیٹ مافیا. اتنا وہ طاقتور ہو گیا آج پاکستان میں، وہ ہر جگہ پیسے کھلا رہے تھے، ان کو پکڑ ہی کوئی نہیں سکتا. میں نے وہ آرڈر دیا، میں نے کہا کہ اسلام آباد میں جو مافیاز آپریٹ کر رہے تھے ریل اسٹیٹ کے، میں نے کہا ان کو پکڑ کے اندر ڈالو. وہ اندر ڈالتے تھے، دوسرے دن وہ باہر آ جاتے تھے، اور وہ پھر وہی کرتے تھے. یعنی جب تک آپ ان کے پاس یہ جو ایک کنسٹرکٹیو استعمال ہو، یہ جو فورس ہے، اس کو اس ملک میں رول آف لا اسٹیبلش کرنے کے لیے استعمال کی جائے، یعنی ایڈ کرے نیب کی. But that's not their work. آئی ایس آئی کا تو ہے نا، قانون سازی کر کے آپ کرائیں گے. نہیں میں آپ کو کیا کہوں، ایڈ کریں، مدد کریں. جس طرح ہماری کرونا کے اندر نہیں مدد کی تھی انہوں نے، لاجسٹک سپورٹ نہیں انہوں نے دی تھی. اس کا مطلب ٹیک اوور تو نہیں تھا نا. تو اس کی وجہ سے پاکستان دنیا میں 3-4 ملکوں میں مانا جاتا ہے جس نے سب سے بہتر طریقے سے. غیر معمولی حالات تھے نا. نہیں تو یہ غیر معلوم کہ ملک بینکرپٹ ہو گیا، پیسہ ہے نہیں ملک چلانے کے اور آپ کو لیے. لگتا ہے اس سے سویلین بالادستی متاثر نہیں ہوگی؟ سویلین گورنمنٹ کے نیچے، یہ سویلین گورنمنٹ سے اوپر نہیں. دیکھیں، آپ جب ذمہ داری اور اتھارٹی کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں، کوئی دنیا کا مینجمنٹ سسٹم نہیں چلتا. پاور کسی کے پاس ہے، ذمہ داری کسی اور کو دے دیں، آپ کی فیکٹری بند ہو جائے گی کل، تو ملک نہیں چل سکتا. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ریالٹی ہے، اس کا پازیٹیو رول بھی ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا پازیٹیو رول، نیگیٹو رول وہ بھی ہم نے دیکھا ہے، وہ ہم سب نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے. تو اس کا اگر جب تک آپ کے ادارے مضبوط نہیں ہوتے، ادارے سارے کمزور ہو چکے ہیں. انہوں نے آتے ساتھ ہی ایف آئی اے ختم، نیب ختم، یہ جب سے یہ آئے ہیں واپس، کرکٹ بورڈ ختم، وہ نجف سیٹھی کو وہاں پر، یعنی انہوں نے پارلیمنٹ ختم، سارے جو ملک کے الیکشن کمیشن ختم، ان کی کوئی اس وقت کریڈیبلٹی نہیں رہی. تو جب تک آپ کے ادارے مضبوط نہیں ہوتے، اس وقت جو اسٹیبلشڈ جو ایک آرگنائزڈ ادارہ ہے جو کر سکتا ہے کام، ان کو سویلین گورنمنٹ کے اندر جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا تھا، اس وقت رول آف لا اسٹیبلش، یہ مافیاز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ جو پیسہ چوری ہو رہا ہے، یہ جو بارڈرز کے اندر سے یہ جو اربوں روپیہ جا رہا ہے، یہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، یہ جو اوور انڈر انوائس باہر سے آپ ان چیزیں کو آ رہی ہیں. آفیشیل رول دینا چاہتے ہیں یہ؟ بیکاز الاؤ می خان صاحب، آپ نے جیسے آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کس طرح انہوں نے نیب پہ قبضہ کیا ہوا تھا؟ آپ کہتے ہیں نیب پہ قبضہ تھا ان کے، سو انوفیشلی تو یہ کام کر رہے تھے. نہیں، وہ نیگیٹو رول ہے. بالکل وہی میں دیکھیں نا، but then you will be deciding if it's negative or دیکھیں positive. میں آپ کو سیدھا کہہ رہا ہوں، اس وقت صرف ایک کام ہے، پاکستان میں انصاف کا نظام قائم کرنا، رول آف لا. اس کے لیے ہمارا اس وقت ادارے اتنے کمزور ہو چکے ہیں، کیونکہ میں تو وٹنس ہوں نا، کام ہی کچھ نہیں ہوتا تھا. ہم کہیں کچھ، وہ ادارے میں چیز پھنس جاتی تھی. میں آپ کو پنجاب کے اندر یعنی ہم گورنمنٹ میں بیٹھ کے آج یہ دیکھ لینا، میں پولیس سے اپنے اوپر ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا جو میرا رائٹ ہے. یعنی اداروں کا حال یہ دیکھ لیں. اور جے آئی ٹی بنی ہے، 4 پولیس آفیسرز نے اندر بیٹھ کے، جنہوں نے سارے جے آئی ٹی، ان کو پریشر پڑا، انہوں نے جے آئی ٹی سیبوٹیج کر دیے. تو کدھر گیا رول آف لا؟ تو یہ نیگیٹو ان کا ہے رول. میں کہہ رہا ہوں یہ پازیٹیو پاکستان کو بچانے کے لیے اس وقت ایک پازیٹیو رول چاہیے. نہیں تو یہ ملک جدھر جا رہا ہے، میں آنیسٹلی فیل کرتا ہوں اگلا سٹیپ ہم جا رہے ہیں سری لنکا کی طرف. وہی حکم آنا ہے اینڈ میں، ہمارے پاس کچھ ہو رہا نہیں پیسے، بینکرپسی سے بچنے کے لیے ہماری سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز ہونا ہے. اور ایک دفعہ وہ ہو گیا، مجھے اپنے ملک کا فیوچر کا، میں نے تو باہر نہیں جانا نا. میرے تو وہ لنڈن میں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے، ان کو تو اسٹیک ہی نہیں ہے پاکستان میں. یہ زرداری اور جو نواز شریف خاندان، ان کو تو اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کی تو پراپرٹیز باہر ہیں، انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہے. ہمارا جو جینا مرنا اس ملک میں ہے، ہمیں خطرہ یہ ہے کہ ہم ایک آزاد خود مختار ملک بن کے رہ ہی نہیں سکتے اگر اسی طرح چلتے رہے. آپ پہلے مارچ اپریل میں الیکشنز دیکھ رہے تھے، آپ کب دیکھ رہے ہیں؟ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ مارچ اپریل سے آگے نہیں جائے گا. میرے خیال میں الیکشنز تبھی ہوں گے. وہ تو پھر ہفتہ 10 دن کے اندر ان کو فیصلہ کرنا ہوگا اگر جنرل الیکشن کال کرنے ہیں، ورنہ اپریل میں شیڈیول کیسے نکلے گا؟ تو اگر جنرل الیکشن نہیں کریں گے تو 66% پاکستان میں تو الیکشن ہو جائیں گے نا. تو وہ کیا ہوگا اس کے بعد؟ ملک یعنی 66% پاکستان.
लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन तो हो नहीं रहे इनसे, उससे भाग जाते हैं ये। तो जब 66% पाकिस्तान में इलेक्शन तो आइन के मुताबिक करने पड़ेंगे। वापस आने का शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ मौजूद हैं। खान साहब, अगर जिस तरह आपने कहा कि अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का शहबाज शरीफ साहब को कहा जा सकता है, और हर दो सूरतों में अगर वो जीत गए तो देन यू स्टक, ऑफ कोर्स उनका ही फैसला है वो जब तहलील करें, बट अगर वो हार गए एंड यू डू योर होमवर्क, किसी इत्तेहादी को मिला लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, फारूक सत्तार साहब का मूड भी हो रहा है आजकल, मगर इफ़ यू डू विन तो आपकी पार्लिमानी लीडर अब शाह महमूद कुरैशी हैं, आप नहीं हैं, राजा रियाज अपोजिशन लीडर हैं। विल यू हैव इनफ स्ट्रेंथ टू मेक योर ओन प्राइम मिनिस्टर, और फिर यही दोहराया जाएगा जो पंजाब में हुआ है कि फिर आप तहलील करेंगे? देखिए, शहबाज शरीफ को ज़रा थोड़ा सा प्रेशर में बर्दाश्त करना पड़ेगा, और वो मैं अपनी पूरी मूव्स अभी नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मैं पूरा प्लान कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़रा ना उनकी स्लीपिंग पिल लेके रात को सोना पड़ेगा उनको, जो मैं करने जा रहा हूँ। That's it? नहीं, वो मैं आपको प्लान नहीं बता सकता इस वक्त। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़रा उनको टेंशन दे, नींद मुश्किल से आएगी। अच्छा, सो ये नींद की गोली से कतई नज़र, इसके ऊपर अब आपको नंबर्स भी पूरे दरकार होंगे, और क्योंकि अगर आपको ये अभी तक आपसे किसी ने राब्ता नहीं किया ना, 72 आवर्स गुजर गए हैं, 48 आवर्स गुजर रहे हैं, आज असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी, किसी ने राब्ता नहीं किया आपसे टू सिट डाउन टू टॉक। उनके अपने मुशावरती इजलास हो गए हैं, PDM का भी अब ऑफिशियल इजलास होगा जिधर सबको ये लोग ऑन बोर्ड लेंगे, तो ये आपकी टाइम लाइन पे देखिए, मैं यू प्रॉब्ली हैव टू गो दिस रूट। देखिए, मैं जो पाकिस्तान का सोच रहा है ना जी, वो इस वक्त वही सोच रहा होगा जो हम सोच रहे हैं कि इस मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए जनरल इलेक्शन करवाए जाए। अब जो PDM का तो वो हमें पता है, वो इतने खौफजदा इलेक्शन से, आप इस्लामाबाद का इलेक्शन देख लें, या अभी कराची के अंदर भी वो, हैदराबाद में वो डरे हुए हैं उस इलेक्शन से, तो उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना, क्योंकि नवाज शरीफ डरा हुआ है सबसे ज़्यादा। वैसे ही वो बड़ा डरपोक किस्म का आदमी है, मैं बड़ा पुराना जानता हूँ, वो वैसे डरा हुआ है। अब उसको ये नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ का वेव बना हुआ है, तो वो और डर जाएगा, उसने नहीं इलेक्शन करवाने। इलेक्शन तो होने तब पड़ेंगे कि जब एक ओवरऑल देखा जाए कि पाकिस्तान आज इधर खड़ा है, इसके लिए क्या चीज़ हमें करें कि इस मुल्क को हम, इसकी बेहतरी किस चीज़ में, जो भी इस बेहतरी का सोचेगा ना, और मैं ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो खौफजदा नहीं है अपने लीडर्स की तरह, क्योंकि लीडर्स को सिर्फ एक इंटरेस्ट है, अपना पैसा बचाना, चोरी का पैसा बचाना, NRO को। तो जो पाकिस्तान का सोच रहे हैं, जिनकी दौलत बाहर नहीं पड़ी हुई, वो सब एक ही चीज़ सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में किसी तरह स्टेबिलिटी आए। ये डेस्परेट हैं बकौल आपके। सो अगर इस सिचुएशन में आपके वो इस्तीफे कबूल कर लेते हैं, पार्टी अंदर रहती नहीं है, अगर वो हटा भी दिए जाएं, अपना वज़ीर आज़म एक और तजवीज़ कर सकते हैं, PDM फिर मिलके बैठ जाए, या अगर आप MQM को ही हटा लें, उधर भी सर 2000 आप देख रहे हैं MQM जो को इकट्ठा कर दिया गया हर धड़े को, आपकी 2018 में 21 सीटों में से कराची की 4 MQM लेकर गई थी, एंड दैट वाज बिकॉज धड़ेबंदी फ्रैक्शन। जब हमने उसके ब्रेक डाउन्स देखे, MQM पाकिस्तान और PSP के मिला के वोट देखे जाएं तो वो PTI के टक्कर के थे, इवन अबव। अब ये जुड़ गए हैं। मैं 8 सीटों पे खड़ा हुआ था, उसमें से 7 जीता हूँ। सारी पार्टीज जो PDM एक टिकट पे लड़ी थी, और इनकी मिला के दुगनी वोट्स थी हमारी जनरल इलेक्शन में, और उसमें से 7 इलेक्शन हार गए हैं, और उनके स्टालवर्ड्स खड़े हुए थे और हमारे कमज़ोर हलकों पे खड़े हुए थे। ये लोगों को रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि लोगों ने मुझे तब वोट दी, ये पता होते हुए कि मैंने असेंबली में नहीं जाना, मैंने उनके काम नहीं करने, गलियां सड़कें नहीं ठीक करनी। ये पाकिस्तान में इनकलाब है। अगर ये सोच रहे हैं कि सब MQM को इकट्ठा करके तो हम फिर किसी तरह PTI को तोड़ देंगे, जो एक वक्त पे MQM को बनाई थी पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए, फिर हकीकी बनाई थी MQM को कमज़ोर करने के लिए, ये पुरानी प्ले बुक है। पाकिस्तान बदल चुका है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है। आप सोशल मीडिया पे तो देख लेना, सोशल मीडिया ने किस तरह एक्सपोज किया है इन सारों को जो इकट्ठा किया है। सदर आरिफ अलवी साहब कह रहे थे कि इसी सोशल मीडिया की नज़र आपकी और बाजवा साहब की ताल्लुकात भी हो गए, सोशल मीडिया की वजह से बेड़ा गर्क हुआ है। नहीं, वो तो जनरल बाजवा को समझ ही नहीं थी सोशल मीडिया की। उनको वो समझ रहे थे कि ये जो उनकी तनकीद हो रही है वो हम अपने सोशल मीडिया से करवा रहे हैं। उनको यही नहीं समझ कि सोशल मीडिया की वजह से सारे लोगों को पता चल गया,
9 अप्रैल की शाम को कि जनरल बाजवा ने गवर्नमेंट गिराई है। जब वो पता चल गया तो उसके बाद तो सोशल मीडिया अनकंट्रोलेबल है। तो सर अब क्विकली टू अंडरस्टैंड, अब जो सेटअप है ये हुकूमत राजा रियाज साहब के साथ मिलके एक केयर टेकर सेटअप बनाएगी। इलेक्शन कमीशन के ऊपर पहली आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप मुतमईन नहीं हैं, तो फिर हल क्या है? आप ना सिर्फ बिकॉज यू केप्ट सेइंग मैं बड़ा हूँ इस मुल्क में, आप अभी इस मुल्क के बड़ों में से भी हैं, आप बड़े हैं, अब आपके पास हल क्या है फिर? बिकॉज दे विल डू इट विद राजा रियाज एंड दिस इलेक्शन कमीशन यू डोंट अप्रूव ऑफ। देखिए, ये जो भी करें, हमने अपनी मूव कर दी है और एक अगली मूव करेंगे अभी नेशनल असेंबली में। अभी पंजाब की होगी, फिर केपी की होगी और उसके बीच में नेशनल असेंबली की होगी। हमने अपनी मूव अपने मुल्क के लिए किया है कि स्टेबिलिटी लाने के लिए नेशनल जनरल इलेक्शन करवाए जाए। अगर ये नहीं करवाते, मैं आपको बता रहा हूं कि इन्हीं के लिए मुश्किलें पड़ेंगी, क्योंकि हमने ये पंजाब जीत जाना है इंशाल्लाह, हमने केपी जीत जाना है इंशाल्लाह। उसके बाद जनरल इलेक्शन उन्होंने क्या करवाना है? अगर ये 2 सूबे हम जीत गए तो ये क्या करेंगे? उसके बाद जो मर्जी कर लेंगे। पहले यही इलेक्शन कमीशन थी। तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है, चाहे जनरल इलेक्शन अभी कॉल हो या चाहे आप केपी के और पंजाब में अलग अलग कराएं, यू सी अ विन विन फॉर योरसेल्फ। आप खुद सोच लेना, केपी के अंदर हमारी मेजॉरिटी है और उनको पता है कि हमने जीतना है इंशाल्लाह। यहां पंजाब के अंदर इंशाल्लाह ये आप देखते रहे कि पंजाब में जो चेंज आया है पंजाब के अंदर हमारे एमपीज में रिफ्लेक्टेड है कि सारा कुछ कोशिश कर दी, एमपीज नहीं हिले, क्योंकि उन्हें पता है वोट बैंक किसका नीचे। इसलिए इलेक्शन हमने जीतना है इंशाल्लाह। और अगर जब हम यहाँ जीत गए तो इनका सेंटर का इलेक्शन क्या होगा? नून लीग का तो टिकट लेने के वाला कोई नहीं होगा पंजाब में। तो नून लीग तो उसी दिन दफन हो जाएगी जिस दिन पंजाब में हम जीत गए। ठीक है, मगर आपको राजा रियाज और शहबाज शरीफ का बनाया हुआ केयर टेकर सेटअप कबूल होगा और नो? देखिए जी, जिसको मर्जी ले, पहले भी यहाँ पंजाब में इलेक्शन हुआ, हमजा बैठा हुआ था यहाँ, पुलिस का इस्तेमाल, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल, एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या कर लिया इन्होंने। और इन हालात में अगर ये हारा हुआ इलेक्शन है, मियाँ साहब आपको वापस आते दिखाई दे रहे हैं? कभी भी वापस नहीं आएगा। नवाज शरीफ की प्ले बुक के अंदर यह था कि पंजाब की गवर्नमेंट गिरेगी, इमरान खान जेल में जाएगा या उसको डिस्क्वालीफाई करेंगे, उसको वो लेवल प्लेइंग फील्ड समझता है। और उसके बाद उसने बड़ा धूमधाम से नेल्सन मंडेला ने वापस आना था कि पहले झूठ बोल के यहाँ से अदालत को झूठा वादा करके बाहर भाग गया और जेल से निकल के, और वहां से जनाब मंडेला ने वापस आना था। ये उसकी प्लेबैक है। एंड इफ यू डू कम इनटू पावर, आप इनके बंद केसेस रिवाइव कराएंगे? देखिए, मैं फिर से कहता हूँ ना, मुझे कोई बदले का शौक है। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। उन्होंने फतह मक्का के बाद जो उन्होंने किया, मैं मॉडर्न डे नेल्सन मंडेला को मानता हूँ कि उसने आके एकदम जिन लोगों ने जुल्म किया उनको माफ़ कर दिया, क्योंकि ज़ाती उसकी लड़ाई नहीं थी। तो इसलिए ये मेरी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। ये इस वक्त हम सबको, और कोई भी इस वक्त पाकिस्तानी है उसको खौफ है आज पाकिस्तान का। 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए क्योंकि उम्मीद ख़त्म हो गई है उनको। ह्यूज ब्रेन ड्रेन। और लोगों की उम्मीद जा रही है आज पाकिस्तान से। तो मैं तो हैरान हूं कि ये कैसे, और लोग ये इन दोनों का तो इंटरेस्ट, जिन लोगों का पैसा, वैसे कभी पाकिस्तानियों को वोट नहीं करना चाहिए जिस पार्टी के लीडरों के पैसे बाहर पड़े हों। उनका स्टेट के नहीं है पाकिस्तान में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ रुपया गिर रहा है, उनके डॉलर में इजाफा हो रहा है, उनकी दौलत में। ये जो हमने कहीं मुझे कोई मुल्क बताए जिनकी लीडरशिप के पैसे, उनका सारा टब्बर, उनकी बिजनेसेस, उनके बैंक अकाउंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज बाहर है मुल्क से, और पाकिस्तान आते हैं सिर्फ जब लूटने के लिए पाकिस्तान आते हैं और फिर बाहर भाग जाते हैं। ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता। और पाकिस्तानी कौम समझ गई, इसलिए ये डरे हुए हैं कि इलेक्शन में ये हार जाएंगे। इसलिए ये इलेक्शन वो लड़ना चाहते हैं कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, जेल में डालो, किसी तरह उसको ये गंदी वीडियोस और ये और वो और फेक वीडियोस, डीप फेक चला के उसको ना एहली और अरेस्ट अभी भी मुमकिनात में से हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक? बिल्कुल है, बिल्कुल। ये जो सारे केसेस कर रहे हैं, जिस तरह के हम सारा फॉलो कर रहे हैं, ये नवाज शरीफ का एजेंडा है। ये इसको ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहता है। और लास्ट क्वेश्चन इमरान खान साहब, बिकॉज आप पंजाब में इतना सरप्राइज कू दे चुके हैं, यू आर राइडिंग दिस वेव राइट नाउ, अगर आप जितने शोर हैं कि हम फिर आ जाएंगे पंजाब में, अक्सरियत से आएंगे, बुज़दार साहब को वज़ीर आला लाएंगे या परवेज़ इलाही साहब का कर्ज उतारेंगे अभी जो उन्होंने वो किया, या कोई नया बंदा आएगा? देखिए, वो तो खैर अभी देर की बात है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि देखिए, मुझे सिर्फ
पाकिस्तानी कौम पे कॉन्फिडेंस आ गया। But have you given any assurances to Parvez Elahi regarding this? नहीं, मैं पहले अर्ज कर दूं कि आप जो कहते हैं ना कि राइडिंग अ वेव, देखिए आप जो लोग जो एक सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज के अंदर जो वर्ड है कि जो सर्वाइव करते हैं वो दे आर द मोस्ट अडेप्टेबल, Survival of the fittest. नहीं द मोस्ट अडेप्टेबल, उसके बाद फिटेस्ट आता है। जो अडेप्टेबल है, देखें जो बचता वो है जो टाइम के साथ चेंज होता गया, जो अडेप्ट करता है, जो इवॉल्व करता गया। इस वक्त पाकिस्तान बदल गया, सोशल मीडिया ने पाकिस्तान को बदल दिया। एक यूथ आ गई है, 66% पाकिस्तानी 28 साल की उम्र से कम है। इनकी सोच ही और है, ये छांगा मांगा को भूल चुके हैं, ये पुरानी 90s की, ये 90s की सियासत में फंसे हुए हैं। एस्टैब्लिशमेंट वो पुरानी सियासत में फंसी हुई है, कौम बदल चुकी है। अब या तो मुल्क को बचाने के लिए ये सब समझ जाएं कि अगला रास्ता क्या है और बैठ के एक रास्ता तय करें जिसमें मुल्क को बचाना है, और अगर ये वही चलते रहे पुरानी प्ले बुक के, मुल्क को अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर जवान डायनामिक कोई वजीर आला लाएंगे इस दफा? ये मैं इसके ऊपर बाद में इंशाल्लाह उसके करीब आपको बात करूंगा। कोई एश्योरेंसेस तो नहीं दी परवेज इलाही को? नहीं, उन्होंने बिल्कुल, मैं वैसे दाद देता हूँ, उन्होंने अनकंडीशनली फैसला किया हमारे साथ चलने का।